ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر حیدر ہوں میں حیدر، سجی ہے بزم مودت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، اگر نبی سے ہے الفت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں، سجی ہے بزم مودت چلو غدیر چلیں، چلو غدیر چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران اور آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اس عید سعید غدیر کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کروں گا۔ روایات آل محمد میں وارد ہوا ہے کہ افضل اعیاد امتی، پیغمبر اسلام سے حدیث بھی ہے اور دوسرے ائمہ سے بھی یہ وارد ہوا ہے کہ اس امت کی سب سے افضل ترین عید عید غدیر ہے، اس اعتبار سے کہ یہ عید واقعاً عید ولایت ہے۔ لہذا سب عزیزان سے میں ابتداً یہی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ ہم فرہنگی اور کلچرل اعتبار سے اس دن کو عید کی طرح منائیں، یعنی واقعاً جیسے ہم عید پر اہتمام کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اس غدیر کے دن اسی طریقے سے اہتمام کرنا چاہیے۔ کیسے ہوتا ہے کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ پر نئے لباس پہنتے ہیں، بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کرتے ہیں کہ آج واقعاً عید کا دن ہوتا ہے، بچے انتظار کرتے ہیں کہ یہ دن کب آئے گا۔ اسی طریقے سے غدیر کے اعتبار سے بھی ہمیں فرہنگ اور ثقافت ایسی بنانی چاہیے کہ ہمارے بچے خود انتظار کریں، سب لوگ یہ سمجھیں کہ واقعاً ہمارے لیے یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اور روایت میں تو آیا ہے کہ تمام عیدوں سے افضل ترین عید یہ عید غدیر ہے۔ اچھا، اس عید غدیر کی افضلیت کے لیے اگر میں قرآنی بنیاد اور قرآنی ریشہ اور اصل بیان کرنا چاہوں تو یہی آیہ کریمہ ہے کہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اختصار کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس آیہ کریمہ میں یہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس آیت کے اندر 4 ایسی خاصیتیں اس دن کی بیان کی جا رہی ہیں
کہ حق کے مطلب یہ ہے کہ اگر ان 4 خاصیتوں میں سے کوئی ایک خاصیت بھی اس غدیر کے دن میں ہوتی تو حق کے مطلب یہ ہے کہ غدیر کا دن واقعاً افضل ترین عید تھا۔ 4 ایسی خاصیتیں جو اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہو رہی ہیں۔ پہلی خاصیت جو اس دن کی بیان ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، پیغمبر اکرم سے خطاب ہے۔ جب آپ نے امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کر دیا تو اس کے بعد یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ جس آیہ کریمہ میں پہلا نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، مصطفیٰ آج کے دن جو کفار ہیں وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ واقعاً وہ دن کہ جس دن دشمنان اسلام، جس دن دشمنان قرآن، جس دن دشمنان دین نبوی مایوس ہو جائیں، وہ اس لائق ہے کہ اس دن کو عید کا دن منایا جائے۔ اس دن کے بارے میں انسان یہ تأثر رکھے کہ واقعاً یہ عید کا دن ہے۔ اور روایات میں تو عجیب طریقے سے وارد ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان پیغمبر اسلام نے فرمایا تو روایات کہتی ہیں کہ اس مجمع سے دور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ رو رہے تھے، دھاڑے مار کے رو رہے تھے اور اپنے سر میں خاک ڈال رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے۔ ایسے میں کوئی بندہ ان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو پتہ چلا، روایت نے بیان کیا، وہ چھوٹے موٹے شیاطین تھے، یا جن کو آپ لوگ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کے چیلے تھے، چھوٹے چھوٹے شیطان تھے جو رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ شیطان وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم لوگوں کو امید تھی کہ پیغمبر جو اس دنیا سے جائے گا تو ہم لوگوں کو منحرف کر دیں گے، لیکن پیغمبر نے جانے سے پہلے اپنی جانشینی کے لیے علی کو معین کر کے ہمارے لیے اس راستے کو بند کر دیا۔ تو واقعاً یہ ایسا دن ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، جو کفار ہیں مصطفیٰ وہ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ ایک ایسا دن کہ جس دن کے اندر کفار مصطفیٰ کے دین سے مایوس ہو جائیں تو اس دن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ عید کا دن ہے۔ یہ ایک نقطہ اس آیہ کریمہ میں کہ جو اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس دن کو واقعاً عید کی طرح منانا چاہیے۔ دوسرا نقطہ جو اس آیہ کریمہ میں ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ واقعاً وہ دن کہ جس دن انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی سعادت کے لیے خدا نے جو دین بھیجا تھا وہ دین کامل ہو رہا ہے۔ آیا واقعاً ایسے دن انسان کو عید نہیں منانی چاہیے؟ وہ انسان کہ جس کی سعادت کے لیے خداوند متعال نے یہ دین قرار دیا ہے، اور امیر المؤمنین کی ولایت کا جب اعلان ہوتا ہے تو خداوند متعال سند دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، مصطفیٰ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل بنا دیا۔ یہ دوسرا نقطہ کہ انسان کو واقعاً اس دن کو عید کی طرح منانا چاہیے۔ تیسرا نقطہ جو اسی آیہ کریمہ میں ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، خداوند متعال فرماتا ہے کہ میری جتنی نعمتیں میں نے ان تمام نعمتوں کو مصطفیٰ تم پر تمام کر دیا۔ یعنی امیر المؤمنین کی ولایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان کے لیے نعمتوں کا، جیسے کہا جائے کہ خداوند متعال نے جو دروازہ کھولا تھا وہ اپنے آخری درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ تیسرا نقطہ کہ جو بیان کرتا ہے کہ اگر واقعاً غدیر کے دن کو عید کی طرح منایا جائے تو حق ہے واقعاً غدیر کے دن کو عید کی طرح منایا جائے۔ چوتھا نقطہ جو اسی آیہ کریمہ میں ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، خداوند متعال اسلام کے لیے، خداوند متعال اس دین مبین اسلام کے لیے اپنی رضایت کا اعلان کرتا ہے۔ خدا اعلان کرتا ہے کہ یہ ایسا مکتب ہے
یہ ایسا دین ہے کہ جس دین سے میں آج راضی ہو گیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ 4 نکات ایسے ہیں کہ جن نکات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایک نکتہ بھی ہوتا تو کافی تھا کہ آپ غدیر کے دن کو عید کی طرح منائیں۔ اچھا، ایک بات جو یہاں پر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، روایات نے بیان کیا، شیعہ سنی مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ یہ آیہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان ہوا۔ خداوند متعال نے اس آیہ کریمہ میں 4 خاصیتیں لکھی کہ آج کا دن یعنی ولایت علی کے اعلان کا دن وہ اپنے اندر 4 مناسبتوں کو رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر دین کے اندر، مکتب کے اندر، جس دین کو مکتب کو آپ مانتے ہیں اس دین کے اندر اگر ولایت امیر المؤمنین ہے تو یقین مانے کہ اس دین سے کافر مایوس ہو جائے گا۔ یعنی کافر کبھی بھی یہ طمع نہیں رکھے گا، کافر کبھی بھی یہ نہیں سوچے گا کہ جس دین کے اندر ولایت علی ہے ایسے دینداروں کو میں خرید سکتا ہوں، یہ ناممکن ہے۔ واقعاً وہ بندہ کہ جو اپنے آپ کو امیر المؤمنین کی ولایت کا ماننے والا قرار دیتا ہے، جو اپنے وجود پر ولایت علی کو اور اولاد علی کی ولایت کو حاکم قرار دیتا ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی دشمن اور کافر کے سامنے جھکے گا نہیں۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ ولایت علی کی خاصیت ہے کہ اگر ولایت علی والا مکتب ہے تو کفار آپ سے مایوس ہوں گے، اور خدا کا وعدہ ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو۔ اگر تم لوگوں نے ولایت علی کے بارے میں، اگر امیر المؤمنین کی ولایت کے بارے میں تم لوگوں نے اپنے آپ کو آگے پیچھے کیا تو وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ مجھے کوئی مکتب قبول نہیں ہے، مجھے کوئی دین قبول نہیں ہے، مجھے کوئی عمل قبول نہیں ہے امیر المؤمنین کی ولایت کے بغیر۔ لہذا اگر علی کی ولایت ہے تو پہلی خاصیت اس مکتب کی، اس دین کی یہ ہے کہ کفار اس سے مایوس ہیں۔ دوسری خاصیت یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، امیر المؤمنین کی ولایت کے ساتھ اگر انسان کے پاس دین ہے، ایسے دین کو لے کر جاتا ہے، ایسے مکتب کو لے کر جاتا ہے کہ جو دین، جو مکتب علی کی ولایت کے ساتھ ہے، تو انسان یقین مان لے کہ یہ دین کامل دین ہے، یہ ناقص دین نہیں ہے۔ دین کا جو حقیقی ہدف ہے انسان کو اپنی سعادت تک پہنچانا، یہ امیر المؤمنین کی ولایت والا دین انسان کو اس مقصد تک پہنچاتا ہے، یہ علی کی ولایت کے ساتھ۔ 2 وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اگر ولایت علی میرے پاس ہے تو مجھے مطمئن ہونا چاہیے کہ خداوند متعال کی بڑے سے بڑی نعمت میرے پاس ہے۔ اور تیسری بات، کبھی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا خدا مجھ سے راضی ہے، خدا مجھ سے راضی نہیں ہے، نہ، اگر ولایت علی والا دین تمہارے پاس ہے تو خدا سند دیتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ واقعاً یہ اس مکتب اور اس اسلام کے اندر خاصیت ہے کہ جس اسلام کے اندر یہ ولایت کا سسٹم ہے۔ برحال خداوند منان، خداوند متعال، خداوند قدوس آپ کو اور ہمیں حقیقی معنی میں اس دن کو عید کی طرح منانے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس دین کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ماں نے کبھی مرحب کیے مرحب سے کہا تھا، تو لاکھ بہادر ہے مگر اس سے نہ لڑنا، میدان میں آ جائے، میدان میں آ جائے اگر کوئی یہ کہہ کر